अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज। आज तारीख है 4 फरवरी 2025 और आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। हम बात करेंगे इमरान खान के ख़त की जो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम लिखा और उसके बाद मुख्तलिफ मुबाहिसे शुरू हो गए। इमरान खान के ख़त के मदरजात और उनकी कही गई अब तक की बातें कितनी मुताबिकत रखती हैं, और उसके अलावा इन खतूत का जो सिलसिला इस मुल्क में 77 सालों से चल रहा है उनका हमेशा नतीजा क्या निकला, इससे मुतालिक भी हम बात करेंगे। बात करने के लिए वसीम मलिक और मेरे साथ FCR में मौजूद हैं हमारे स्पेशल गेस्ट ज़ुबैर अली ख़ान, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हम उनसे पूछेंगे इमरान खान के ख़त के मंदरजात के हवाले से भी, और ये भी कि क्या इमरान खान ने अपने ख़त में कोई नरमी दिखाई है जो सिक्योरिटी ज़राए से दावा आ रहा है, और उसके अलावा कल रात से जो एक मुबाहिसा चल रहा है उसकी बुनियाद है क्या। तो वेलकम टू द शो ज़ुबैर साहब। और साथ ही हम ये बात करेंगे कि इमरान खान ने ख़त लिखा, 6 नकात हैं उसके अंदर, और उस ख़त के लिखते ही सोशल मीडिया पर ये बहस छिड़ गई कि शायद इमरान खान कोई NRO मांग रहे हैं, शायद उनकी ज़ुबान नरम हो गई। ये बात दुरुस्त है कि उसमें 9 मई और 26 नवंबर के वाक़े का जिक्र नहीं है, तो ये क्या वाकई सॉफ्ट लैंग्वेज यूज़ हुई है ख़त के अंदर? थैंक यू मरियम, इट्स ऑनर के FCR में मुझे बैठने का मौका मिला। सबसे पहले तो जो 26 नवंबर और 9 मई का आपने जिक्र किया कि इमरान खान के ख़त में, आर्मी चीफ को लिखे गए ख़त में वो मौजूद नहीं है। देखें, इस ख़त के अंदर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें तो नहीं है, जो इवेंट्स का जिक्र है वो मौजूद नहीं है। इमरान खान ने तवील एक फ़हरिस्त बनाई है कि 2 सालों से जो कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर उसका जिक्र है। जो जिक्र नहीं है वो 2 इवेंट्स आपने उसका तज़किरा किया, लेकिन जो इवेंट्स मौजूद हैं वो उनकी जो लैंग्वेज है वो इतनी नर्म नहीं है जिस तरह पोर्ट्रे की जा रही है या तासर देने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आर्मी चीफ के नाम ख़त लिखा जा रहा है और उसमें ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो इदारा है वो धांधली में मुलव्वस हुआ है। सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो लगता है, इससे पहले भी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि हम गैर सियासी हैं, और सबसे पहले उन्होंने कहा कि नहीं, आप गैर सियासी नहीं हैं, आपने धांधली की और धांधली से अवाम का मैंडेट चोरी करके NRO ज़दा लोगों को मुसल्लत किया। फिर दूसरी बात ये कहा जाता है कि रियासती दहशत गर्दी। अब आर्मी चीफ को मुखातब करके ये कहा जा रहा है कि आपका जो इदारा है वो रियासती दहशत गर्दी में मुलविस है। 1 लाख से जायद जो छापे हैं वो डाले गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की तादाद भी बताई गई है कि कितनी तादाद जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। और सबसे बड़ा जो मिसिंग पर्सन का मामला है वो हमेशा इदारे के ऊपर या पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मिसिंग पर्सन जो लवाहिकीन है उनकी जानिब से होता है। अब ये एक साबिक वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि इदारा जो है वो अगवा में मुलविस है। इससे ज़्यादा सख्त बात तो नहीं हो सकती। अच्छा, आगे चल के वो ये कहते हैं कि जो मेजर और कर्नल रैंक का ऑफिसर है वो इस तमाम रियासती दहशतगर्दी में मुलविस है। फिर उसमें आगे चल के ये कहा जाता है कि आखिर में आर्मी चीफ साहब, आप अपने इदारे और मुल्क की बेहतरी के लिए यही है कि आप पीछे हट जाएं और ये फ़ौज ही ये कुछ कर सकती है कि आईनी हदूद के अंदर रहकर अपना काम करें। तो इमरान खान का ये ख़त पढ़ने के बाद मुझे तो ये महसूस होता है कि इमरान खान ये कह रहे हैं कि अगर आपको NRO चाहिए तो आप पीछे हट जाएं। सिंपल, वाजे, और इसमें कोई भी कोई एम्बिगिटी नहीं है, कोई इसमें शकूक व शबात वाली बात नहीं है कि इमरान खान कहाँ नरमी दिखा रहे हैं। आपने 26 नवंबर का जिक्र किया कि 26 नवंबर का तस्करा उस ख़त के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन 26 नवंबर का तस्करा इमरान खान ने मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं और जो आईनी अदालत के सरबराह हैं उनके अंदर जिक्र भी किया और पूरी डिटेल भी बताई। अब अच्छा, रात को मैं आपकी ट्वीट ही पढ़ रहा था, इससे पहले कि आप मुझे वो दूसरा सवाल आ जाए, आपकी ट्वीट थी कि डिटेल्स जो है वो उन बेइख्तियार जजेस को तो दे दिए, आर्मी चीफ को डिटेल क्यों नहीं दी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब भी कोई दरख्वास्त आती है, कोई पटिशन आती है, मुझसे ये ज़्यादा आप दोनों बेहतर जानते हैं कि वहाँ पर कोई सियासी बातचीत नहीं होती, वहाँ पे सबूतों के साथ बात होती है, वो लीगल टर्म्स में बात होती है, आपने पूरा अपना केस जो है वो बिल्ड करना है। यहाँ पर आर्मी चीफ को मुखातब किया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि पिछले 2 साल से ये वाक़यात हुए हैं और इस सब में आपका इदारा मुलविस है। बराए मेहरबानी इसके नतीजे में आपकी जो मुल्क है वो भी मईशत भी तबाह हो रही है और आपके इदारे और अवाम के दरमियान जो एक खलीज है वो एक बहुत बड़ा खलीज पैदा हो रहा है। उस खलीज को कम करने के लिए आपको एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, और वो कदम क्या है, वो ये कह रहे हैं कि आईनी हदूद के अंदर रहे। ये तो पूरे पाकिस्तान का ये मुतालबा है, जितनी भी सियासी जमातें हैं उनका ये मुतालबा है, जितनी पाकिस्तान के जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनका ये मुतालबा है कि फ़ौज को अपने आईनी हदूद के अंदर रहकर काम करना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई NRO मांगा जा रहा है। इसमें इमरान खान ने ये नहीं कहा कि हमसे कोई गलती हुई है, 9 मई के हवाले से हमें माफ़ी दे दी जाए। उन्होंने ये नहीं कहा
کہ یہ جو مینڈیٹ ہے یہ آپ مینڈیٹ ہمارے حوالے کر دیں. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں. تو این آر او کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے. این آر او جو ماضی میں جتنے این آر اوز ہوئے ہیں اس میں جتنی بھی بات چیت ہوئی ہے ایک تو وہ خفیہ رکھی جاتی ہے, پھر بعد میں اسحاق ڈار جیسے گواہان کی شکل میں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری ایک معافی نامہ تحریری طور پر سامنے آتا ہے, اور پھر جو سابق وزیر اعظم جو جیل کے اندر ہوتا ہے وہ فلائی آؤٹ کرتے ہیں دبئی, سعودی عرب اور بیرون ملک چلے جاتے ہیں. یہاں پہ عمران خان 1.5 سال سے جیل میں بیٹھے ہیں اور وہ مسلسل آرمی چیف کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے, آپ اپنی کورس کریکشن کریں, آپ اپنی غلطیاں درست کریں. اس میں نہ کہیں ڈیل کا تاثر مجھے نظر آ رہا ہے, نہ اس میں کوئی این آر او مجھے نظر آ رہا ہے. ہاں بات وہ فواد چودھری صاحب نے بڑی اچھی کی تھی کہ دیگ سے زیادہ جو ہے نا وہ چمچہ گرم ہے. چمچے جو گرم ہے نا, میں اسی طرف آتا ہوں. دیکھیے خط میں کیا ہے, خط میں کسے ایڈریس کیا گیا ہے, یہ میرے خیال میں گفتگو ہونی چاہیے. لیکن میرے سامنے یہ پڑا ہے اس وقت سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے چلنے والی تردید, اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بھی ہوتی ہے اور بڑی امپورٹنٹ بھی ہوتی ہے. اس میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے کوئی خط نہیں ملا. اچھا, یہ بھی میرے لیے اگین انٹرسٹنگ ہے کہ آج بانی پی ٹی آئی کے ساتھ عمران خان کا نام بھی لکھا گیا ہے, جو کہ نہیں ہوتا. اچھا, دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایسے کسی بھی خط میں کوئی دلچسپی نہیں. اب مجھے آپ صرف یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کوئی خط, یا پھر بالخصوص عمران خان نے بطور سابق وزیر اعظم یہ جو خط لکھا ہے, اس کو باقاعدہ ایک ڈاکومنٹ کی صورت میں کسی پوسٹ آفس کے ذریعے, کسی اور کمیونیکیشن چینل کے ذریعے, کوئی کیبل کے ذریعے آرمی چیف تک پہنچایا ہے جو ان کو نہیں ملا, ان کو ریسیو نہیں ہوا؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ خط ہمیں ملا نہیں ہے. ایک بات یہ ہے کہ یہ جو خط تھا نا وسیم ملک صاحب, شاید چونکہ پاکستان میں انٹرنیٹ کی بندش ہے, ٹویٹر کے اوپر ویسے بھی پابندی ہے, تو وہ ٹویٹر وہاں پہ استعمال نہیں ہوتا, اور میرا خیال ہے کہ ان لوگوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ ٹویٹر دیکھنا ہی نہیں ہے. تو یہ خط جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ تو اوپن ہو گیا. نہیں, معذرت کے ساتھ انہوں نے پابندی نہیں لگائی ہوئی, انہوں نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی. ڈیوٹیاں لگائی کہ آپ نے ٹویٹر دیکھنا ہے اور پھر اس کی فائل بنانی ہے. نہیں, وہ تو کسی کی جو ڈیوٹی دینے والے ہیں نا ان کی ہے نا, تو جن کو خط لکھا ہے وہ تو دیکھتے ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہے, اور بڑا زبردست انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا شیطانی میڈیا. تو خیر وہ شیطانی میڈیا نہیں دیکھتے, لیکن یہ جو ہے یہ خط نہ صرف شیطانی میڈیا کے ذریعے بلکہ ڈاک کے ذریعے بھی آرمی چیف کو بھیجا جائے گا. اوکے, جائے گا. کل یہ خط جو ہے وہ عمران خان نے اس کو فائنل کیا ہے, اور میری اطلاع کے مطابق آج یہ خط جو ہے وہ ڈاک کے ذریعے بھیجا جانا چاہیے تھا. اب میں نے چیک نہیں کیا کہ بھیجا جا چکا ہے یا نہیں, لیکن آج کی جو ڈیٹ ہے اس میں یہ خط جو ہے وہ بھیجا جانا تھا بذریعہ ڈاک بھی. اور لیکن اس سے پہلے چونکہ ایک تاثر یہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ این آر او مانگ لیا ہے, تو عمران خان نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یہ نہ صرف ڈاک کے ذریعے بھیجا جائے بلکہ اس کو پبلک بھی کیا جائے. اچھا, دوسری بات جو ہے نا اس میں ایک ڈرامہ کرنے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایسے کسی خط میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو اس حوالے سے عمران خان نے کل جب یہ خط کے لیے ہدایات دیں تو ساتھ ہی ان سے سوال بھی ہوا کہ ہم سے یہ پارٹی کے لوگوں نے سوال کیا کہ ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آرمی تو آپ سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتی, تو ہم بار بار خط لکھ رہے ہیں, تو اس سے کیا میسج کیا جائے گا. تو عمران خان نے کہا جی اگر مجھے بھی پتا ہے کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتی, لیکن میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ میرا ملک جو ہے اس کی معیشت تباہ ہو رہی ہے. پھر انہوں نے وہ بات کی جو میرا ملک اور یہ میری فوج ہے, یعنی یہ ملک بھی میرا ہے, اس کی معیشت بھی تباہ ہو رہی ہے, یہ فوج بھی میری ہے جو اس وقت قربانیاں بھی دے رہی ہے اور اس ملک کے لیے قربانیاں دے رہی ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عوام فوج کے ساتھ کھڑی نہیں ہے. تو اس میں عمران خان نے یہ کہا کہ میں پاکستان کے لیے, اپنے ملک کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. پھر خط کا جہاں تک بات ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ جب 1970 میں 71 کا عام انتخابات ہوئے. نہیں, اس پہ آتا ہوں, معذرت کے ساتھ میں اس پہ آتا ہوں. دیکھیے یہ جو آج ایک نیریٹو پھیلانے کی کوشش کی گئی سیکیورٹی ذرائع سے, اور کچھ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ زیادہ صحافی ہیں انہوں نے بھی آ کر اس پر بڑے مفصل انداز میں بولا. تو اگر خط میں دلچسپی نہیں تھی اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بائی ڈاک بھیجا ہی نہیں گیا, یا چلیں آج بھیجا گیا ہو, تو وہ اگر کل یا پرسوں جا کے پہنچتا ہے تو اس سے پہلے دلچسپی بھی نہیں ہے, تردید بھی جاری کروا دی گئی ہے. دیکھیں وسیم ملک صاحب, یہ جو ٹکٹس ہیں نا آپ کو بھی پتہ ہے یہ آئے کہاں سے ہیں, لیکن اس کے سامنے وہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ آئی ایس پی آر کہہ رہا ہے. اس کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ سیکیورٹی ذرائع, یہ ان ٹیشو پیپرز کے ذریعے یہ پھیلایا گیا, یہ پیغام ان اردلیوں کے ذریعے یہ پیغام پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جب وہ آ کے پریس کانفرنس کریں گے تب کیا ہوگا, ابھی انتظار کریں. ایک بہتری یہ ہوئی ہے, سیکیورٹی ذرائع ایٹریبیوشن تو ہے,
वरना विदाउट एट्रीब्यूशन भी हमारे किसी चैनल में नहीं कि सिक्योरिटी जरा वो आके कल को कह देंगे हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, जब तक इसमें ISPR कोर्ट नहीं होगा आपने ये नहीं समझना कि वहां से क्या ऑफिशियल मौकफ आता है। और दूसरी बात ये है कि वहां से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अक्सर हो जाती है, वो तो कहते हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप मान लेते हैं। बहरहाल अब सूरत हाल या सवाल ये है कि ख़त तो लिखा जा चुका और ये जो इस किस्म के टिकट्स चलाए जाते हैं, ख़बरें चलाई जाती हैं, इनका मतलब हमेशा से ये होता है तस्दीक, वो तरदीद करने की कोशिश करते हैं जिसको तस्दीक माना जाता है। मगर बहरहाल माजी में मुख्तलिफ खतूत लिखे गए आर्मी के नाम और उनका नतीजा कभी कोई अच्छा नहीं निकला। एक की मिसाल आप दे रहे थे 71 की, उसके बाद असगर खान जो थे उन्होंने 1970 में एक ख़त लिखा जिसको बुनियाद समझा गया कि जनरल ज़िया ने मार्शल लॉ लगा दिया। उसके बाद 2003 में जावेद हाशमी ने ख़त लिखा, बगावत के मुकदमे में सज़ा हुई। फिर 2020 में जनरल बाजवा को ख़त लिखा, एक किसी रिटायर्ड फ़ौजी अफसर ही के बेटे थे हसन अस्करी, आज तक कैद में हैं, फ़ौजी अदालतों में उनका ट्रायल हुआ। तो फ़ौज को जब जब किसी ने ख़त लिखा है तो वो ख़त लिखना भी बगावत तस्वुर हुई है, वो ख़त लिखना भी एक आप कह सकते हैं कि मुल्क की दुश्मनी जो है वो तस्वुर हुई है। तो इमरान खान ने जब ख़त के अंदर ये लिख दिया कि भाई आप अपने आईनी मैंडेट के तहत एक तरह से मतलब ये है ना अपनी बैरकों तक महदूद रहें, सरहदों तक महदूद रहें, तो उसके बाद इमरान खान की तरफ क्या कोई रवैया उनका नरम हो सकता है या मज़ीद सख्ती हो सकती है? क्योंकि आउटकम्स तो इमरान खान को भी मालूम है, हिस्ट्री तो वो भी जानते हैं। हाँ, हिस्ट्री जितना अपनी तारीख गिनवाई ऐसे ही है। बाय द वे अल्ताफ़ हुसैन ने भी जो है वो खत लिखे थे आर्मी चीफ के नाम। तो इस खत के बाद क्या दूसरी तरफ से कोई रिस्पांस आएगा या मस्बत जवाब आएगा या नहीं, इस बारे में मुतज़ाद चीज़ें हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है। एक तो ये रद्द-ए-अमल आ गया जो सिक्योरिटी ज़राए से है, लेकिन कुछ लोग ये भी ये बातें जो है वो गर्दिश कर रही हैं कि ऑफिशियली इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है। और एक मानना ये भी है कि शायद ये ख़त जो है ये इसलिए भी भेजा गया है कि वहाँ पर रियलाइजेशन हो कि वाकई हम जो है इस फौज के साथ हैं। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमेशा अब माजी में चले जाए, जब माजी का तस्करा हुआ है तो जितनी भी डील्स हुई हैं, चाहे वो बेनज़ीर के साथ है, नवाज शरीफ के साथ है, या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी जो भी ऑफर्स हुई हैं, तो 2-2.5 साल के बाद डील्स ऑफर होना शुरू हो जाती हैं, बल्कि उससे पहले भी डील्स ऑफर होना शुरू हो जाती हैं। अब मसला यहाँ पर ये फंसा हुआ है कि इमरान खान से ये गारंटी मांगी जा रही है कि हमें कुछ नहीं कहा जाएगा। इस खत के अंदर अगर आप ये देखें तो हल्का फुल्का ये जवाब इमरान खान ने दिया है, रास्ता दिया है, और ये रास्ता देना भी है। देखें, कल भी हमने अपने प्रोग्राम में भी ये जिक्र किया, जिस तरह इमरान खान कहते हैं कि ये मुल्क मेरा है, ये फ़ौज मेरी है। बात ये है कि फ़ौज जो है वो इस पाकिस्तान का इदारा है, ये कोई हिंदुस्तान की फ़ौज नहीं है, ये इसराइल की फ़ौज नहीं है, ये अमेरिका की फ़ौज नहीं है, ये किसी और दुश्मन मुल्क की फ़ौज नहीं है, ये पाकिस्तान की फ़ौज है। इस वक्त जो पाकिस्तान की फ़ौज की एक प्रेस्टीज हुआ करती थी, जो वो वर्दी का जो वक़ार था, वो वक़ार बदकिस्मती से नहीं रहा। अब पब्लिकली हम इसमें कोई अनसेंसर्ड बातें तो यहाँ करना नहीं चाहते। तो वो जो एक एफिलिएशन की थी एक वर्दी के साथ, एक आम आदमी की, बदकिस्मती के साथ वो नहीं रहा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये उन लोगों को भी इस चीज़ की रियलाइजेशन है। अब इस प्रेस्टीज को वापस दिलाने के लिए, उस ग्लोरी को वापस हासिल करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आपको कुछ इक़दामात ऐसे उठाने पड़ेंगे प्रैक्टिकली, जिससे लोगों का एतमाद बहाल होगा। इदारे जितने भी हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट है, नैब है, फौज है, जितने भी इदारे हैं, अब इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में तमाम इदारों से अवाम का एतमाद उठ चुका है। इस एतमाद को बहाल करने के लिए इन इदारों को खुद स्टेप उठाना पड़ेगा। इस वक्त इमरान खान को रिलीफ देते हैं या नहीं देते, 10 साल बाद जाकर भी आपको प्रैक्टिकली वो काम करने पड़ेंगे जिससे इदारे की साख बहाल होगी। आपको 9 मई के वाक़ई के ऊपर पूरी तहकीकात करवाना पड़ेंगी। आपको 24 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक जो वाक़यात हुए हैं, जो सानिया डी चौक है, उसकी तहकीकात करवानी पड़ेगी। आपको अरशद शरीफ के जो कत्ल है उसकी तहकीकात करवानी पड़ेगी। आपको ये बताना पड़ेगा कि क्यों इस मुल्क में 8 फरवरी को मैंडेट कैसे चोरी किया, किसने चोरी किया। जो कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात हैं उसकी तहकीकात करवाना पड़ेगी। जो काजी फाइज ईसा के बारे में और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में लंदन प्लान का तस्करा किया जाता है, उसकी तहकीकात करवाना पड़ेगी। उस तहकीकात करवाए बगैर, सज़ा और जज़ा के कॉन्सेप्ट के ऊपर अमल करवाए बगैर आप फौज की साख को बहाल नहीं कर सकते। आप इसमें 3 साल लगा लें, आप 5 साल लगा लें, आप 20 साल बाद आप कर लें, आपको ये करना पड़ेगी। ये आपकी मजबूरी बन चुकी है।
اس میں سے عمران خان کو آپ بالکل سائڈ پہ کر دیں, مائنس کر دیں. موجودہ آرمی چیف کریں, اگلے آنے والے کریں, یا اس کے بعد آنے والے کریں. جنرل ڈائر نے جلیانوالہ باغ میں جب قتل عام کیا تھا تو برطانیہ نے 100 سال بعد اس کے اوپر معافی مانگی تھی, لیکن 100 سال بعد معافی مانگنا پڑی تھی. تو آپ کو بھی یہ جتنے بھی سانحات ہوئے ہیں اس کے اوپر سزا اور جزا لوگوں کو سزا دینی پڑے گی. اس کے بغیر آپ کہیں کہ عام آدمی بھی اس کے اوپر یقین کرے کہ یہ میرا ملک ہے اور یہ میری فوج ہے. لوگ کہتے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, کہ میری فوج ڈی چوک کے اوپر لوگوں کے اوپر اسٹریٹ فائر نہیں کر سکتی. اچھا, اس سارے معاملے پہ نو ڈاؤٹ دیکھیے یہاں پر ہم بات کرتے ہیں 26 نومبر کی بات کرتے ہیں, ہم اس کے آئی وٹنس ہیں, ہم نے خود دیکھا رینجرز کے اہلکار جو تھے وہ لوگوں کے اوپر گولیاں چلا رہے تھے اور باقی معاملات ہوئے. تو ایک انڈیپینڈنٹ اور امپارشل تحقیقات جب تک نہیں ہوتی تب تک اگر وہ سمجھتے ہیں, دوسرا ورژن یہ ہے, اگر اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ان کی جانب سے ایسا کچھ نہیں کیا گیا تو طریقہ اور راستہ وہی ہے کہ اس کے اوپر کوئی امپارشل جو انکوائری ہے وہ ہونی چاہیے تھی. جہاں تک مریم کا سوال ہے کہ عمران خان کو اس میں کوئی نرمی ہوگی یا اس میں کیا معاملات آگے بڑھیں گے, عمران خان بھی میرے خیال میں یہ سب کچھ جانتے, وہ سب کچھ کیلکولیٹ کر کے کوئی اقدام جو ہے وہ کر رہے ہوں گے. کیونکہ اگر انہوں نے نرمی حاصل کرنی ہو تو وہ خط لکھنے کی بجائے اسٹامپ پیپر لکھیں. وہ 50 روپے والا ایک لکھا گیا تھا نا, اور پھر جہاز جو ہے وہ لندن اترا تھا. تو یہاں پر بھی ان کے پاس راستہ ہے. گورنمنٹ کے خود لوگ کہہ چکے ہیں کہ 26 نومبر سے پہلے عمران خان کو جو ایک آفر پلیٹ میں رکھ کر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اس دن جب جیل کے مینول کے مطابق بھی ملاقات نہیں تھی اور بیرسٹر گور کو بھیجا گیا تھا کہ آپ بنی گالہ چلے جائیں. علی امین گنڈا پور اور دیگر لوگ بھی اس کی تصدیق کر چکے ہیں. صبح 6 بجے دروازے کھلے تھے. تو عمران خان نے اگر خط لکھا ہے تو اس میں ایک چیز ہمیں یہاں پر ریئلائز کرنی چاہیے کہ یہ خط اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی جس کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے اس کا سربراہ نہیں لکھا, ایک سابق وزیر اعظم لکھا جس نے اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کام کیا ہے, جسے گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہے, جو اس ملک کے بارے میں کنسرنڈ ہے. ٹھیک ہے, اس کی جو اس سے بھی بڑی شناخت ہے وہ اس وقت موجودہ جو پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی ہے اس کے سربراہ کے طور پر ہے, لیکن اس نے خط میں یہ نہیں کہا کہ میں ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کے طور پر, بلکہ اس نے خط میں کہا کہ میں ایک سابق وزیر اعظم کے طور پر جو خط ہے وہ لکھ رہا ہوں. تو اس سارے معاملات میں دھاندلی کا جہاں ذکر کیا گیا وہاں 26ویں آئینی ترمیم کا بھی ذکر کیا گیا, عدلیہ کی آزادی کا بھی ذکر کیا گیا, پیکا میڈیا کے اوپر جو گلا گھونٹ دیا گیا ہمارے بدقسمتی سے جو ہم ایگریوڈ پرسن ہیں انہوں نے اتنے مدلل اور اتنے کھل کر بات نہیں کی جتنا عمران خان کر رہا ہے. اور اس میں بھی ٹھیک ہے, ماضی میں اب لوگ کہیں گے کہ ماضی میں عمران خان کے دور میں میڈیا کا کیا کردار تھا, نہایت ہی برا تھا, نہایت ہی گھٹیا تھا, لیکن اب سیکنڈ اٹیمپٹ میں اگر وہ شخص وہی کرے گا تو ہم بیٹھ کے یہی باتیں کر رہے ہوں گے. پھر انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف جو ریاستی دہشت گردی زبیر صاحب وہ بتا چکے, پھر سیاسی عدم استحکام اور اس میں معیشت کا جو بیڑا غرق ہوا ہے اس پہ انہوں نے بات کی, اداروں کو اپنے فرائض سے ہٹ کر پی ٹی آئی کے پیچھے لگنے اور وہ جو میجر اور کرنل اور عدلیہ اور وہ بڑا مفصل انداز میں لکھا. یہ عمران خان نے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی خوبصورتی سے, جہاں ایک طرف دو چیزیں ہیں نا کہ جیسے انسینسرڈ اگر بات ہونی چاہیے تو جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ اپنی نجی محفلوں میں تو بیٹھ کے اطراف جرم کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس کون سا اختیار ہے, ہم یہ کون سا کوئی کام کر رہے ہیں, ہم سے تو کروائے جا رہے ہیں. لیکن جب وہ باہر آتے ہیں تو ان کی مجبوری ہے کیونکہ انہوں نے عہدے رکھے ہوئے ہیں, اس لیے وہ اونرشپ لیتے ہیں کہ جی ہم کر رہے ہیں. اس کے بعد جب بات آتی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر یا دیگر جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے. تو عمران خان نے یہ جو 6 نکات لکھے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ حضور آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے, آپ ہی اسے ٹھیک کر سکتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے, ورنہ قانون اور آئین کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم سے آرمی چیف کا کیا کام ہے؟ ٹھیک ہے, ہم کہہ لیتے ہیں کہ جو معیشت ہے اس میں انہوں نے وہ ایک باڈی بنائی ہے ایس آئی ایف سی اور اس میں انہوں نے اقدامات کیے. ٹھیک ہے, ہم کہہ لیتے ہیں کہ دھاندلی میں بھی ان کا کردار, لیکن 26ویں آئینی ترمیم ہو, پیکا ایکٹ ہو, اچھا اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن ہے اس میں بھی تو وہ نہیں مانتے. تو انہوں نے ان 6 نکات کے اوپر توجہ دلا دی اور بتا دیا ہے, نہ صرف پاکستانیوں کو بتایا ہے بلکہ پوری دنیا کو بتایا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے, درست کہاں سے ہونا ہے. بہرحال اس ساری گفتگو میں عمران خان کے جو ایونٹس انہوں نے کوٹ کیے یہ پچھلے 2-2.5 سال کے ایونٹس ہیں, لیکن اگر فوج کو کورس کریکشن کرنی ہوگی تو جو عمران خان کا 1971 سے لے کے اور ماضی کے جو حمود الرحمان کمیشن سے بات چل رہی ہے, فوج کو شروع سے لے کے آخر تک کے سارے گناہ ماننا ہوگا. میں اس پہ دیکھیں مریم, اس وقت اگر عمران خان اسی نیریٹو جو اس وقت پی ڈی ایم گورنمنٹ کا نیریٹو ہے, شہباز شریف کو ہٹا دیں, عمران خان کو لگا دیں, فوج کی پریسٹیج بحال نہیں ہوگی.
اگر آپ نے اپنے ادارے کی پریسٹیج کو بحال کرنا ہے تو 70 سال سے جو آپ مسلسل غلطیوں کے اوپر غلطیاں کر رہے ہیں، جس ایک کا سائیکل میں گھوم رہے ہیں اور آپ کی انٹینسٹی نہیں، میں بڑھتی اسے جا بھی رہی آگے ہے. جاتا ہوں، میں اسے بھی آگے جاتا ہوں. مت جائیں آپ 70 سال میں، بعد میں جائیے گا. آپ محمود الرحمان کمیشن کو بھی بعد میں دیکھیے گا. آپ اس ملک میں جو 3 سے 4 مارشل لا لگے ہیں اسے بھی بعد میں دیکھیے گا. اگر ایک ایسا شخص جو ابھی 9 اپریل 2022 سے پہلے اور اگست 2018 کے بعد سے وزیر اعظم رہا ہے، وہ جو ٹائم سپین ہے نا 4 سال کا، آپ سب سے پہلے اس کے اوپر امپارشل تحقیقات کروائیں. اور اس میں عمران خان ملوث ہے، اور جو کہ ہوگا کہیں نہ کہیں حد تک. آرمی چیف جنرل باجوہ کو تاحیات ایکسٹینشن آخری دنوں میں ہر سیاستدان کرتا ہے، لیکن اگر اس نے اپنی جیل میں بیٹھ کر اور اس طرح کے گزشتہ 2-2.5 سالوں میں اپنی کورس کریکشن کر لی ہے تو پھر بسم اللہ کریں. آغاز 2018 سے 2022 سے کریں. ان جو کردار ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں. اس میں عمران خان ملوث ہے، اس میں شاہ محمود قریشی ملوث ہے، Truth and Reconciliation Forum والی بات ہے. اس میں ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہے کہ آپ نے کیا اپنی ریئیکشنری جو ہے وہ پالیسی رکھنی ہے یا اس سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے کوئی پالیسی رکھنی ہے. میرا خیال ہے کہ عمران خان کو اس وقت جیل میں بیٹھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا ڈیلیورنس جو ہے وہ کیسے ہوگا، وہ کیسے آگے اقتدار میں آنے کے بعد ڈیلیور کریں گے. یہ جو پورے سسٹم کو بہتر بنانا ہے، ٹھیک کرنا ہے، اس سسٹم کو ٹھیک کیسے کیا جائے گا. کیونکہ اگر صرف چند لوگوں کے خلاف اگر سزائیں دے بھی دیں، پرویز مشرف کو بھی آرٹیکل 6 ان کو بھی سزا ہو گئی تھی، لیکن فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو جب تک اس پورے نظام کو بہتر نہیں بنایا بس جائے گا، آخری بات ہے ایک تو چیز نہیں ہوگی کہ ہم عمران خان کے پورے خط کا ذکر کر رہے ہیں اور ہم لکھ رہے ہیں کہ عمران خان نے لکھا ہے، عمران خان نے لکھا ہے، آرمی چیف کے نام لکھا ہے. آپ اس خط کو پرنٹ کرائیں، ابھی پبلک میں چلے جائیں کہیں پہ بھی، اور اوپر مت لکھیں کہ یہ عمران خان نے لکھا ہے. لوگوں کو پڑھوائیں اور کہیں کہ اگر آپ اسے تسلیم کرتے ہیں تو ہمیں بتا دیں، اگر آپ ان سے انکاری ہیں تو ہمیں بتا دیں. عمران خان نے جو کچھ لکھا ہے اس وقت پاکستان کی عوام بھی وہی سمجھتی ہے، اور عمران خان سے زیادہ اگریوڈ اس وقت پاکستان کی عوام ہے. 26 نومبر کے بعد تو اب کوئی رہ نہیں گئی نا کوئی چیز. یہ ایک آخری جو بھرم تھا، ویسے تو بہت بھرم ٹوٹے، لیکن جو آخری بھرم تھا وہ 26 نومبر تھا. 26 نومبر سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا. آپ نے ایف آئی آرز کی، آپ نے اٹھایا، آپ نے دھمکایا، آپ نے سب کچھ کیا، لیکن جب آپ نے گولیاں چلا دی تو پھر وہ بھی پاکستان کی نہتی عوام پر. تو یہ صرف عمران خان نے لکھا، یہ پاکستان کی، چلے میں نہیں جاتا 80% 90%، لیکن جو سمپل میجورٹی بھی کر لوں نا، یہ ان لوگوں کی آواز ہے یہ خط. اب دیکھنا ہے کہ عمران خان نے خط تو لکھ دیا اور ہم نے اس پر گفتگو بھی کی، مختلف پہلو بھی سامنے رکھے. جو بحث مباحثے اس خط سے جڑی ایک کنٹروورسی چل رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کی، لیکن اگین اس کا ایک ریاکشن آنا باقی ہے، اور جب وہ ریاکشن آئے گا تو ہی پتہ چلے گا کہ خط کی انٹینسٹی ہے کیا. فی الوقت ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.